امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق. امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ. رپورٹ کیا ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی. ٹرمپ نے جواب کے لیے دو دن کی مہلت مانگی ہے. مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار. خطے میں امن کی بحالی کا مشن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل صبح امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. پاک امریکہ تعلقات خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی. ذرائع نے بتایا ملاقات میں امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا. افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی. اور اسرائیل کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان. اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے جب تک انٹونیو گوتریس عہدے پر ہیں ان کے دفتر سے رابطہ نہیں کریں گے. اقوام متحدہ نے غزہ میں جنسی تشدد کے الزامات پر اسرائیل کو بلیک لسٹ کیا. امن معاہدے سے پہلے جنگ کے بادل. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. امریکہ کا 3 دن کے دوران ایران پر دوسرا حملہ. بندر عباس میں ڈرون اسٹیشن کو نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گرائے جو آبنہ ہرمز کے اطراف خطرہ بن رہے تھے. 5 تاران انقلاب نے بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. 5 تاران کا کہنا ہے یہاں سے ایران پر حملے کیے گئے. آبنہ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا. 5 تاران انقلاب کا کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. روس کا امریکہ اور ایران پر دوبارہ جنگ کی طرف نہ جانے کا مشورہ. It's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, to be honest, I think those countries owe it to us. امریکی صدر نے عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں عمان کو دیگر ملکوں جیسا برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے. آبنہ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل کی وارننگ. صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل معاہدہ ابراہیمی سے مشروط کر دیا. کہا سعودی عرب اور دیگر ملک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو. تہران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی. پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی. عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے. ارکان پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں. سعودی عرب، قطر اور UAE کی کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت. تینوں خلیجی ملکوں کا کویت سے اظہار یکجہتی. سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. کویت نے ایرانی حملے کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا. وزارت خارجہ کا کہنا ہے دوست ملک کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ایرانی حملے سفارتی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. امریکہ نے ایرانی آبنہ ہرمز اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی. امریکی وزیر خزانہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا. شپنگ کمپنیاں امداد کی آڑ میں ایران کو ٹرانزٹ فیس ادا کر رہی ہیں. ایران کو ٹرانزٹ فیس دینے والے ملک اور کمپنیوں کو وارننگ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات. پاک سعودیہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی.
وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع اور قومی وقار کی روشن علامت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا، یوم تکبیر پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ قیمے کے کباب بن رہے ہیں، جو تکے ہیں وہ بھی اونٹ کے قیمے کے بن رہے ہیں، چھوٹے گوشت کے بھی ہیں، مگر یہ اونٹ کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ عید کی باربیکیو پارٹی جو ہوتی ہے واقعی یادگار ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بچپن کے دوست بھی ہیں، اسکول کے فیلوز بھی ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز پشاور میں اونٹ کے گوشت کا باربیکیو اور چپلی کباب، روایتی حجرے میں دوست احباب کی بیٹھک، چٹپٹے ذائقوں سے عید کا مزہ دوبالا، لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر بھی مہکنے لگے۔ مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑاہی سمیت دیگر پکوانوں سے دسترخوان سج گئے۔ دن بھر بچوں اور نوجوانوں نے پارکوں میں گزارا۔ تفریحی مقامات پر رش۔ کوئٹہ کے فیملی پارک میں منچلوں کی خوب موج مستیاں۔ ستھرا پنجاب کی بات ہے تو یقیناً چیف منسٹر اس کو خود مانیٹر کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ تمام ورکرز ستھرا پنجاب کے، جو اس وقت گھر گھر جا کر جو ہے وہ علائشیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں دیگر صوبوں کی طرح علائشیں دکھائی نہیں دیتی۔ شکایت پر 2 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دعویٰ، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ تمام شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ علائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب کا کراچی سڑکوں پر عرق گلاب چھڑکانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں تعفن ختم کرنے کے لیے عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ شہر کی 65% شکایات حل کرنے کا دعویٰ، کہا اب تک 36,500 ٹن علائشیں لینڈ فل سائٹ تک پہنچا چکے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، کہا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا ٹیم کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا۔ کراچی میں سڑکوں پر علائشیں پھینکنے پر 47 سے زائد افراد گرفتار۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ MKM پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم اس عہدے کی بحالی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ کامران ٹیسوری کو دوبارہ سندھ کا گورنر مقرر کیا جائے۔ MKM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ، کہا گورنر کے عہدے سے کم پر بات نہیں ہوگی، بجٹ میں بھی یہی مطالبہ رکھیں گے۔ گورنر کا آئینی عہدہ MKM کا تھا، ہے اور رہے گا، دستبردار نہیں ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات سے پہلے توازن قائم کرنے کے لیے یہ عہدہ واپس لوٹانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے جاگیرداروں نے ضد بنا کر نون لیگ کا گورنر لگوایا۔ فاروق ستار کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ، کہا پیٹرولیم لیوی ایک گنڈا ٹیکس اور بھتہ ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔
بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے. حکومت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی متحرک ہے. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے. سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کے بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں. وزیر اعظم شہباز شریف زرعی شعبے کے مسائل سے مکمل آگاہ ہیں. پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھی تو ایکسپورٹ پوٹینشل میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسانے لگا. دادو میں پارہ 51, لاڑکانہ میں 50 ڈگری کو چھو گیا. جیکب آباد, شہید, بے نظیر آباد, سبی میں 49, سکھر اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا. لاہور, فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں پارہ 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ. اسلام آباد, راولپنڈی اور پشاور میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچا. آج شام یا رات میں شمال مشرقی پنجاب, بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی. کراچی میں عید کے دوسرے روز ٹریفک حادثات میں 6 افراد جان سے گئے. بلدیہ ٹاؤن میں واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق, ڈرائیور گرفتار. پورٹ قاسم عبداللہ گوٹ کے قریب 2 گاڑیاں ٹکرا گئی, 2 افراد جان سے گئے. کورنگی میں گاڑی کی ٹکر سے بزرگ شہری جاں بحق. پنجاب چورنگی انڈر پاس کے قریب موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار, اسپتال میں دم توڑ گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی. شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام میں جدت لائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تکبیر پر پیغام. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیغام میں کہا 28 مئی یاد دلاتا ہے حکومت, پاک افواج اور قوم طاقتور قوتوں کے سامنے نہیں جھکے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہم نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہمیشہ امن و سلامتی کو ترجیح دی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا نواز شریف کے جرأت مندانہ فیصلے اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ایٹمی دھماکے کر کے اپنی دفاعی صلاحیت اور قومی وقار کو ناقابل تسخیر بنایا. پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر بتایا میجر سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز گھر منتقل ہو گئی. مریم نواز نے عید کے دن اسپتال سے صوبے کے تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتال سے سیکیورٹی اور صفائی سمیت دیگر امور کی نگرانی کرتی رہی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا عید پر آبائی علاقے باڑہ کا دورہ. علاقے کے عوام سے ملے, عید کی مبارکباد دی. 13 متاثرین کا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج. وعدے پورے کرنے کا مطالبہ. کہا 3 ماہ گزر گئے, متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ایک روزہ دورے پر پیر کو پہنچ گئے. ایف سی کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. شہداء کے بھائیوں کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون. ابراہم اکارڈ کو تسلیم نہ کرنے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا. حکومت فلسطین کے معاملے پر واضح پالیسی اختیار کرے اور ابراہم اکارڈ کو مسترد کرے. حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کو بھی ٹیلی فون. الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستانی عوام کی امانتیں فلسطینیوں تک پہنچا دیں. صدر الخدمت فاؤنڈیشن کی مصر میں غزہ کے یتیم بچوں اور بیواؤں سمیت مہاجر خاندانوں سے ملاقاتیں. متاثرہ خاندانوں میں قربانی کا گوشت اور تحائف تقسیم کیے. الخدمت کے ذمہ داران نے غزہ بارڈر کے قریب مصر کے مختلف علاقوں میں سلاٹر ہاؤسز کا دورہ کیا. قربانی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا کہنا تھا
اہل پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے 950 جانوروں کی قربانی کی گئی۔ مناسک حج کا چوتھا روز حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کی رمی کر رہے ہیں۔ رمی کے بعد حجاج کرام دن کا بقیہ وقت مینا میں اپنے خیموں اور چاوروں میں گزاریں گے۔ کل مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کریں گے اور مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے۔ پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا۔ جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاگتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے، تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہے، تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہے اور دشمن کے سامنے میرا پاکستان ہمیشہ بلند رہے۔ قوم کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے پیغام میں کہا، سرحدوں پر چوکس ہیں، دفاع وطن ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم کرتے ہیں، دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ سبز ہلالی پرچم کی حرمت اور پاکستان کی سلامتی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ معروف شاعر ڈاکٹر بشیر بدر بھوپال میں انتقال کر گئے، عمر 91 برس تھی۔ بشیر بدر کا شمار اردو غزل کے ان ممتاز شاعروں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی سادہ، دل نشین اور عام فہم شاعری کے ذریعے لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی۔ بشیر بدر کافی عرصے سے ڈیمنشیا سمیت مختلف عوارض میں مبتلا تھے۔ بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 2 روز باقی رہ گئے۔ پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واپس ٹیم جوائن کریں گے۔ مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی۔ پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے 30 مئی کو ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی کل شیڈیول ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پہلا ٹیسٹ 25 سے 29 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 2 اگست سے 6 اگست تک شیڈیول ہے۔ دونوں میچز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو میں ہوں گے۔ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلی بار ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ پردیس میں عید کی خوشیاں۔ دورہ آئرلینڈ پر موجود پاکستانی ویمنز ٹیم کے لیے مینجمنٹ کی جانب سے چوڑیوں اور مہندی کا تحفہ۔ قومی ویمن کرکٹرز نے عید کے موقع پر کیک بھی کاٹا۔ پاکستانی ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنا پہلا میچ کل ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گی۔ آپ سب کو بہت 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 عید مبارک۔ کراچی کو پیرس انہوں نے کہا، سب کو انہوں نے کہا، یار آپ ایسا تو نہ کریں۔ اور میں کہ میں تگڑا بکرا لے آیا سا کوئی ایڈا مارا کس کو۔ بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام۔ باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو۔ دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان کی دلچسپ باتیں۔ اداکار احسن خان اور اصفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند۔ جہاں بین میں نان سٹاپ فن، سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام، ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کے دلچسپ جوابات، نامور سیاستدانوں اور اداکاروں نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ انیقہ نثار کے ساتھ شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک۔ خوشیوں اور محبتوں کے رنگ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفدی 100 ریلیز کر دی گئی۔
प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।